اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا اور پستی میں جنوں انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک، اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے، وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں میں باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ دوسری نعمت یہ ملے گی کہ اپنا کھانا تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رشک و حفت اقلیم ہوگی۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے اور تو کیڑے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت اور وفا کی حالت میں تجھے کس قدر عطا کرے گا۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس معاملے پہ گفتگو کی۔ جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدے پر جان قربان کر دے۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تجھے دی ہے کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی کہ جو تم مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی
تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا، پسو پیش نہ کر اور اپنے نفس کو جھکا دے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ توقف مت کر، جلدی محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے؟ سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیران سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے بیان نہ کرو، نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسنر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بگوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے معبود بنے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں؟ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن کو فوراً اڑا دیجئے کہ میں یہ منظر ہرگز نہیں دیکھ سکتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں،
मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहर से आज इनका नामो निशान नहीं है। जो जहर कातिल मशवरा हमान ने दिया इसके बारे में मौलाना इजहार करते हैं, जिसका मतलब ये है ये तकब्बुर जो हमान में था जहर कातिल था और इसी जहर आलूद शराब से हमान बदमस्त होकर अहमक हो गया था और इस मलऊन के मशवरे से फ़िरौन ने कबूले हक से इनकार करके खुद को दायमी रुसवाई और अजाब के हवाले कर दिया। और जब फ़िरौन हामान वज़ीर के बहकावे में आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर दावत हक कबूल करने से इनकार कर दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने तो बहुत सखावत और अनायत की थी, मगर सद अफसोस ये गोहर नायाब तेरे मुकद्दर में ना थे। प्यारे नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें 3 तरह के सबक मिलते हैं। पहला ये कि जाहिल, अहमक और बदकिरदार से अच्छे मशवरे की तवक्को हरगिज़ ना रखो। नंबर 2, अगर औरत भी साहिबे किरदार है तो इससे मशवरा कर लो, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देगी। नंबर 3, बेवकूफ़ की सोबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो, यकीनन तुम उन तक पहुंच जाओगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।